جماعتوں پر کسی کو امیر مقرر کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو قبیلے جوہینیہ کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اب آپ ہمارے ہاں آ گئے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں معاہدہ نامہ لکھ دیں تاکہ ہم اپنی ساری قوم کو لے کر آپ کی خدمت میں آ سکیں۔ چنانچہ آپ نے ان کو معاہدہ نامہ لکھ کر دیا اور پھر وہ قبیلے جوہینیہ والے مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رجب کے مہینے میں بھیجا اور ہماری تعداد 100 بھی نہیں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم قبیلے بنو کنانہ پر حملہ کریں۔ یہ قبیلہ جوہینیہ کے قریب ہی آباد تھا، چنانچہ ہم نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ہم پناہ لینے قبیلے جوہینیہ کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں پناہ دے دی، لیکن انہوں نے کہا، تم لوگ شہر حرام یعنی قابل احترام مہینے میں کیوں جنگ کرتے ہو؟ عرب کے لوگ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب کو اشہر حرم یعنی قابل احترام مہینے سمجھتے تھے اور ان مہینوں میں آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو صرف ان لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں بلد حرام یعنی قابل احترام شہر مکہ سے شہر حرام یعنی قابل احترام مہینے میں نکالا تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، کیا رائے ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر ہمارا اختلاف ہو گیا۔ بعض ساتھیوں نے کہا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور انہیں ساری بات بتاتے ہیں۔ کچھ ساتھیوں نے کہا، نہیں، ہم تو یہیں ٹھہریں گے۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے کہا، نہیں، ہم تو قریش کے قافلے کی طرف چلتے ہیں اور ان کا سامان تجارت پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ کافروں سے جو مال بغیر لڑائی کے ملے گا وہ سارے کا سارا انہی مسلمانوں کا ہوگا جنہوں نے وہ مال کافروں سے لیا ہوگا۔ چنانچہ ہم تو اس قافلے کی طرف چلے گئے اور ہمارے باقی ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس چلے گئے، اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیل سنائی تو آپ غصے میں کھڑے ہو گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا، تم میرے پاس سے اکٹھے گئے تھے اور اب تم الگ الگ ہو کر واپس آ رہے ہو۔ یوں بکھر جانے نے ہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ اب میں تم پر ایسے آدمی کو امیر بنا کر بھیجوں گا جو تم سے بہتر تو نہیں ہوگا لیکن تم سے زیادہ بھوک پیاس برداشت کرنے والا ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش اسدی رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جن کو اسلام میں امیر بنایا گیا۔ 10 آدمیوں کا امیر بنانا۔ حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شہاب عنبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت کے تستر شہر کے دروازے کو سب سے پہلے میں نے آگ لگائی تھی، اور اس جنگ میں حضرت اشعری رضی اللہ عنہ کو تیر لگا تھا جس سے وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے تھے۔ جب مسلمانوں نے تستر فتح کر لیا تو حضرت اشعری رضی اللہ عنہ نے مجھے میری قوم کے 10 آدمیوں کا امیر بنا دیا۔ سفر کا امیر بنانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سفر میں 3 آدمی ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔ اس طرح امیر بنانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ امارت کی ذمہ داری کون اٹھا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی جن کی تعداد زیادہ تھی۔ ان میں سے ہر آدمی کو جتنا قرآن یاد تھا وہ آپ نے ان سے سنا۔ چنانچہ سنتے سنتے آپ ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو ان میں سب سے کم عمر تھا۔ آپ نے فرمایا، اے فلانے، تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا، فلاں فلاں صورتیں اور سورت بقرہ۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔
آپ نے فرمایا جاؤ تم اس جماعت کے امیر ہو۔ اس جماعت کے سرداروں میں سے ایک آدمی نے کہا میں نے سورہ بقرہ صرف اس وجہ سے یاد نہیں کی کہ میں شاید اسے تہجد میں نہ پڑھ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قرآن سیکھو اور اسے پڑھو، کیونکہ جو آدمی قرآن سیکھتا ہے اور اسے پڑھتا ہے اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے قرآن سیکھا اور پھر سو گیا اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت یمن بھیجی اور ان میں سے ایک صحابی کو ان کا امیر بنا دیا جن کی عمر سب سے کم تھی۔ وہ لوگ کئی دن تک وہاں ہی ٹھہرے اور نہ جا سکے۔ اس جماعت کے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلانے تمہیں کیا ہوا، تم ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے امیر کے پاؤں میں تکلیف ہے۔ چنانچہ آپ اس امیر کے پاس تشریف لے گئے اور بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما فیہا 7 مرتبہ پڑھ کر اس آدمی پر دم کیا۔ وہ آدمی اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اس کو ہمارا امیر بنا رہے ہیں، حالانکہ یہ ہم سب میں کم عمر ہے؟ آپ نے اس کے زیادہ قرآن پڑھنے کا تذکرہ فرمایا۔ اس بوڑھے آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میں سستی کی وجہ سے سوتا رہ جاؤں گا اور قرآن کو تہجد میں نہ پڑھ سکوں گا تو میں اسے ضرور سیکھتا، یعنی اس کی حفظ کو باقی نہ رکھ سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی مثال اس تھیلی کی جیسی ہے جسے تم نے خوب مہکنے والے مشک سے بھر دیا ہو، اسی طرح قرآن جب تیرے سینے میں ہو اور تو اسے پڑھے۔ حضرت ابوبکر بن محمد انصاری کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا اے خلیفہ رسول اللہ آپ اہل بدر کو امیر کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے فرمایا میں ان کا مرتبہ پہچانتا ہوں، لیکن میں اسے اچھا نہیں سمجھتا کہ میں ان کو دنیا کی گندگی سے آلودہ کروں۔ حضرت عمران بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا ہوا، آپ مجھے امیر نہیں بناتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کا دین خراب ہو جائے۔ حضرت حارثہ بن مفرب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں کوفہ یہ خط لکھا اما بعد میں تمہاری طرف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو امیر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلم اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں حضرات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں خاص اونچے درجے کے لوگوں میں ہیں اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، لہٰذا آپ لوگ ان دونوں سے دین سیکھو اور ان دونوں کی اقتداء کرو۔ مجھے مدینہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہت ضرورت تھی، لیکن میں اپنی ضرورت کو قربان کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ لوگوں کے پاس بھیج رہا ہوں، اور میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو عراق کے دیہات کی زمین کی پیمائش کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ میں نے ان حضرات کے لیے روزانہ کا وظیفہ ایک بکری مقرر کیا ہے، بکری کا آدھا حصہ اور کلیجی گردے وغیرہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیے جائیں، کیونکہ وہ امیر ہیں، ان کے پاس مہمان زیادہ ہوں گے، اور باقی آدھا حصہ ان تینوں حضرات کو دیا جائے۔ وہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عثمان بن حنیف ہیں، تیسرے غالباً حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن حنیف کے ساتھ زمین کی پیمائش کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
آج کل میں مسلمانوں کے ایک کام کی وجہ سے بہت فکر مند ہوں، بتاؤ میں اس کام کا امیر کسے مقرر کروں؟ لوگوں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا وہ کمزور ہیں۔ لوگوں نے کہا فلاں صاحب کو مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیسا آدمی چاہتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے ایسا آدمی چاہیے کہ جب وہ امیر ہو ایسے متواضع بن کر رہے جیسے کہ وہ لوگوں میں سے ایک عام آدمی ہے، اور جب وہ امیر نہ ہو تو وہ ایسے فکر اور ذمہ داری سے چلے کہ گویا وہی امیر ہیں۔ لوگوں نے کہا ہمارے علم کے مطابق تو ایسا آدمی ربیع بن زیاد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم لوگوں نے ٹھیک کہا، امیر بن کر کون شخص دوزخ سے نجات پائے گا؟ حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت بشر بن عاصم رضی اللہ عنہ کو حوازن کے صدقات وصول کرنے پر عامل مقرر کیا، لیکن حضرت بشر حوازن کے صدقات وصول کرنے نہ گئے۔ ان سے حضرت عمر کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم حوازن کیوں نہیں گئے؟ کیا ہماری بات کو سننا اور ماننا ضروری نہیں ہے؟ حضرت بشر نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جسے مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا ہوگا تو وہ نجات پا لے گا، اور اگر اس نے ذمہ داری صحیح طرح ادا نہ کی ہوگی تو پل اسے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر بہت پریشان اور غمگین ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں ان کی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، میں آپ کو پریشان اور غمگین دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں کیوں نہ پریشان اور غمگین ہوں، جبکہ میں حضرت بشر بن عاصم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن چکا ہوں کہ جسے مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا ہوگا تو وہ نجات پا لے گا، اور اگر اس نے ذمہ داری صحیح طرح ادا نہ کی ہوگی تو پل اسے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ اس پر حضرت ابوذر نے کہا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ حضرت ابوذر نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مسلمان کو ذمہ دار بنائے گا اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اس ذمہ دار بنانے میں ٹھیک تھا تو دوزخ سے نجات پائے گا، اور اگر وہ اس میں ٹھیک نہیں تھا تو پل اسے لے کر ٹوٹ پڑے گا اور وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا، اور وہ جہنم کالی اور اندھیری ہے۔ آپ بتائیں کہ ان دونوں حدیثوں میں سے کس حدیث کے سننے سے آپ کے دل کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا دونوں کو سننے سے میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن جب خلافت میں ایسا زبردست خطرہ ہے تو اسے کون قبول کرے گا؟ حضرت ابوذر نے کہا اسے وہی قبول کرے گا جس کی ناک کاٹنے کا اور اس کے رخسار کو زمین سے ملانے کا، یعنی اسے ذلیل کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا ہو۔ بہرحال ہمارے علم کے مطابق آپ کی خلافت میں خیر ہی خیر ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس خلافت کا ذمہ دار ایسے شخص کو بنا دیں جو اس میں عدل و انصاف سے کام نہ لے، تو آپ بھی اس کے گناہ سے نہ بچ سکیں گے۔